السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر تعریفیں اس ذات لم یزل کے لیے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور تمام تر درود و سلام اس آقائے دو جہاں پر جو جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ سامعین و ناظرین، اس سلسلے کی کڑی کو آگے ہم بڑھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک خفیہ دعوت دیتا رہا۔ 3 سال کے بعد اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب اسلام کی دعوت اعلانیہ طور پر کی جائے۔ اس مقصد کے لیے پہلے مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو شرک کے انجام سے ڈرائیے اور انہیں توحید کا پیغام سنائیے۔ اقارب میں سے سب سے پہلے گھر کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دی، ایک ایک کو مخاطب کیا اور سمجھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری پھوپھی صفیہ، اے عبد المطلب کی اولاد، اپنی جانوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، کیونکہ کل اللہ کے ہاں میں تمہارے معاملے میں کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ یہ کام خاص لوگوں اور دوستوں کی دعوت اسلام دینے سے کہیں زیادہ مشکل تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت گھبراتے ہوئے اپنے خاندان بنو ہاشم کے تمام افراد کو مدعو کیا۔ ان میں آپ کے چچا ابو طالب، عباس، حمزہ اور ابو لہب سمیت 40-45 آدمی جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے گوشت، دودھ اور روٹی سے ان کی ضیافت کی۔ معجزانہ طور پر سب کا پی کر سیر ہو گئے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، آدمی اپنے گھر والوں سے غلط بیانی نہیں کرتا۔ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے بطور خاص، اے اولاد عبد المطلب، بلا شبہ کوئی شخص اپنی قوم کے پاس اس سے بہتر بات لے کر نہیں آیا۔ میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا پیغام لایا ہوں۔ اللہ کی قسم، جس طرح آپ سوتے ہیں اسی طرح ایک دن ضرور مریں گے، اور جس طرح آپ بیدار ہوتے ہیں اسی طرح ایک دن حساب و کتاب کے لیے زندہ کیے جائیں گے، اور ہاں اپنے اعمال کا بدلہ ضرور پائیں گے۔ بے شک جنت کا ٹھکانہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور دوزخ میں رہنا بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ یہ سن کر ابو طالب نے حوصلہ افزائی کے کلمات کہیں، مگر ضدی اور متکبر ابو لہب نے بہت ناراضگی ظاہر کی اور اس پیغام کی بڑی شدت سے مخالفت کی۔ کچھ دنوں بعد اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کل تبلیغ کا حکم دیا گیا، اور وحی نازل ہوئی، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ آپ کو جس بات کا حکم کیا گیا ہے وہ صاف صاف سنا دیں، اور مشرکین کی ذرا بھی پرواہ نہ کریں۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی صفا کی چوٹی پر چڑھیں اور آواز لگائی، یا صباحا ہو۔ عرب میں یہ نعرہ اس وقت لگایا جاتا تھا جب دشمن کے حملے کا خطرہ سر پہ آ جاتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے قریش کا پورا قبیلہ وہاں جمع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اے بنی کعب، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑی ہیں، کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر اتنا یقین تھا کہ سب نے بے ساختہ کہا، ہاں ہم یقین کریں گے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے بالکل سامنے ہے۔ یہ سن کر قریش سناٹے میں آ گئے۔ ان میں سے ابو لہب نے مشتعل ہو کر کہا، تب لک سائر اليوم الہذا جمعتنا، میرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے اس لیے ہمیں بلایا تھا؟ نعوذ باللہ۔ اس کے بعد سب غضبناک نگاہوں کے ساتھ واپس ہو لیے۔ ابو لہب کی اس گستاخی کے جواب میں سورہ لحم نازل ہوئی، اور قرآن مجید نے اس جملے کو تب لک کا جواب نہایت فصیح و بلیغ انداز میں یوں دیا، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائیں۔ اس معجزانہ اسلوب پر مبنی جواب نے
ابو لہب کو پورے مکے میں رسوا کر دیا۔ اس نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کو حکم دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں رقیہ اور ام کلثوم کو طلاق دے دیں۔ یہ دونوں صاحبزادیں ان سے بیاہ ہی ہوئی تھی مگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ابو لہب کے لڑکوں نے باپ کے حکم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد سے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیفیں دینے پر تل گئے۔ ابو لہب کا گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب تھا، اس لیے آپ ہر وقت اس کی شرنگیزی کا نشانہ بنتے رہتے تھے۔ ام جمیل رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر کانٹے بکھیر دیا کرتی تھیں۔ ابو لہب اپنا گھر کا سارا کچرا ڈال دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی دوسری جانب آپ کا دوسرا دشمن عقبہ ابن ابی معیط رہتا تھا۔ اس کا بھی معمول تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے اپنے گھر کی غلاظت آپ کے دروازے پر پھینک جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں دو بدترین پڑوسیوں کے درمیان رہتا تھا، ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط۔ ابو لہب ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاق میں رہتا کہ آپ تبلیغ کے لیے کہاں کا رخ کر رہے ہیں، آپ کہیں قریب جاتے ہیں یا دور، یہ پیچھے پیچھے پہنچ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کستا۔ سامعین و ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات جاننے کے لیے میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔